کبھی سوچا ہے کہ ادویات کیسے کام کرتی ہیں یا ہوائی جہاز کیسے اڑتے ہیں؟ سائنس میں یہ حیرت انگیز پیش رفت اس لیے ممکن ہوئی ہے کیونکہ سائنسدانوں نے مختلف مسائل کی نشاندہی کی اور ان کے حل کے لیے کام کیا۔ مسائل کو حل کرنے کے اس طریقے کو سائنسی طریقہ یا سائنٹیفک میتھڈ کہتے ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم ایک حیاتیاتی یعنی بایولوجیکل مسئلے ملیریا کو حل کرنے کے لیے سائنٹیفک میتھڈ کے 6 مختلف مرحلوں کے بارے میں سیکھیں گے۔ ملیریا ایک بہت ہی عام بیماری ہے جو 2000 سال سے زیادہ عرصے سے موجود ہے۔ ملیریا کی علامات میں بخار، متلی، سر درد اور تھکاوٹ شامل ہیں۔ اگر علاج نہ کیا جائے تو ملیریا سے موت واقع ہو سکتی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ ملیریا کا علاج تلاش کرنے کے لیے کس طرح سائنٹیفک میتھڈ استعمال کیا گیا ہے۔ سائنٹیفک میتھڈ کا پہلا مرحلہ اپنے 5 حواس یعنی سینسز یعنی سونگھنے، چھونے، چکھنے، دیکھنے اور سننے کا استعمال کرتے ہوئے محتاط آبزرویشنز کر کے کسی مسئلے کو جاننا ہے۔ مشاہدوں کے دوران سائنسدانوں نے دیکھا کہ ملیریا ان علاقوں میں سب سے زیادہ عام تھا جہاں کھڑا ہوا پانی تھا۔ ایسے علاقوں کو دلدلی یا مارشی ایریاز بھی کہا جاتا ہے، اور ٹھہرے ہوئے پانی سے ہوا میں بدبو پیدا ہو گئی تھی۔ ان علاقوں میں مچھر بھی خوب بڑھے اور پھلے پھولے۔ اس قسم کے مشاہدے نوعیتی یعنی کوالٹیٹیو ہوتے ہیں کیونکہ ان کو محسوس، سنا یا دیکھا تو جا سکتا ہے لیکن ان کی پیمائش نہیں کی جا سکتی۔ کئی سال بعد سائنسدانوں نے ایک خوردبین یعنی کہ مائکروسکوپ کے ذریعے متاثرہ افراد کے خون کا معائنہ کیا۔ انہوں نے اس میں ایک چھوٹے سے خوردبینی جاندار یعنی مائکرو آرگینزم کو تیرتے ہوئے دیکھا جس کا نام انہوں نے پلازموڈیم رکھا۔ اس قسم کے مشاہدے مقداری یعنی کہ کوانٹیٹیو ہوتے ہیں کیونکہ ان کی پیمائش کی جا سکتی ہے۔ 19ویں صدی تک سائنسدانوں نے کوالٹیٹیو اور کوانٹیٹیو دونوں طرح کے مشاہدات کو جمع اور آرگنائز کر لیا تھا۔ دوسرا مرحلہ یہ کہ ان مشاہدات کا جائزہ لیا جائے اور انہیں اصل مسئلے سے جوڑا جائے، یعنی ملیریا ہونے کا سبب کیا ہے۔ سائنسدانوں نے دیکھا کہ دلدلی علاقوں یعنی کہ مارشی ایریاز میں جہاں مچھر بھی موجود ہیں وہاں ملیریا زیادہ عام ہے۔ انہیں متاثرہ افراد کے خون میں پلازموڈیم بھی ملا۔ تو ان مشاہدوں کی وضاحت کے لیے انہوں نے ایک مختصر سا بیان دیا کہ مچھر پلازموڈیم منتقل کرتے ہیں جو ملیریا کا سبب بنتا ہے۔ مشاہدوں کی اس مختصر، جامع اور ٹیسٹ کیے جانے کے قابل وضاحت کو ہم ایک مفروضہ یعنی ہائپوتھیسس کہتے ہیں، اور یہ تیسرا مرحلہ ہوتا ہے۔ مفروضے یعنی ہائپوتھیسس کی بنیاد پر ڈیڈکشن کی جاتی ہے جو کہ سائنٹیفک میتھڈ کا چوتھا مرحلہ ہے۔ مثال کے طور پر اگر پلازموڈیم ملیریا کا سبب ہے تو تمام متاثرہ افراد کے خون میں پلازموڈیم ہونا چاہیے۔ اسی طرح اگر مچھر ملیریا پھیلاتے ہیں تو ایک متاثرہ شخص سے پلازموڈیم مچھر میں منتقل ہو سکتا ہے۔ ان ڈیڈکشنز کو جانچنے کے لیے ایک تجربہ یعنی ایکسپیریمنٹ کیا گیا، اور تجربہ سائنٹیفک میتھڈ کا 5واں مرحلہ ہے۔ سائنسدانوں نے 200 افراد کے خون کے نمونے کی جانچ کی جن کو 2 گروپس میں تقسیم کیا گیا، ایک کنٹرول گروپ جس میں 100 صحت مند افراد تھے اور دوسرا تجرباتی گروپ جس میں 100 ملیریا کے مریض شامل تھے۔ سائنسدانوں نے دیکھا کہ تقریباً تمام ملیریا کے مریضوں کے خون میں پلازموڈیم موجود تھا، اور صحت مند افراد میں سے صرف 7% لوگوں میں پلازموڈیم پایا گیا۔ دوسرا تجربہ جو انہوں نے کیا وہ یہ تھا کہ دونوں طرح کے مچھروں سے یعنی کہ متاثرہ مچھروں جن میں پلازموڈیم موجود تھا اور صحت مند مچھروں جن میں پلازموڈیم موجود نہیں تھا، ایک صحت مند چڑیوں کو کٹوایا۔ انہوں نے دیکھا کہ صرف ان چڑیوں کو ملیریا ہوا جن کو متاثرہ مچھر نے کاٹا تھا۔ سائنٹیفک میتھڈ کا آخری مرحلہ تجربے کے نتائج کا تجزیہ یا اینالائز کرنا ہے اور اس کے نتائج کو دیانت داری سے دوسروں تک پہنچانا ہے۔ ان 2 تجربات کے نتائج کی بنیاد پر سائنسدانوں نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ پلازموڈیم ملیریا کی وجہ ہے، اور صرف ان ہی مچھروں سے ملیریا ہوا جن کے اندر پلازموڈیم موجود تھا۔ ان نتائج کو پوری دنیا کے سائنسدانوں کے ساتھ شیئر کیا گیا۔
اگر ایک ہی تجربہ دنیا بھر کے سائنسدان انجام دیں اور اس کے نتائج ایک جیسے آئیں تو ایک ہائپوتھیسس، ایک نظریہ یعنی تھیوری بن جاتا ہے۔ ایک ایسا مفروضہ جسے بار بار تجربہ کیا جائے اور اس کا نتیجہ ہمیشہ درست آئے تو اسے نظریہ یا تھیوری کا درجہ دیا جاتا ہے۔ ایک نظریہ پوری دنیا میں بڑے پیمانے پر قبول کیا جاتا ہے جب تک اس کو مسترد کرنے کے لیے ثبوت نہ ہو۔ اگر ایک ہی نظریہ پوری دنیا میں بار بار درست ثابت ہوتا رہتا ہے تو یہ آخر کار قانون یا اصول بن جاتا ہے یا حقیقت یا فیکٹ کے طور پر اسے قبول کیا جاتا ہے۔ سائنسی قانون یا سائنٹیفک لا فطرت کی یکساں یا مستقل حقیقت ہے، اسے غلط ثابت نہیں کیا جا سکتا۔ تو اس ویڈیو میں ہم نے بایولوجیکل پرابلمز کے حل کے لیے سائنٹیفک میتھڈ اور اس کی ایپلیکیشن کے بارے میں سیکھا۔ ہمارا سائنسی دریافت کا سفر کسی مسئلے کی نشاندہی کرنے کے لیے غور و فکر کے ساتھ مشاہدے کرنے سے شروع ہوتا ہے۔ یہ مشاہدے ہمیں کسی ہائپوتھیسس تک پہنچاتے ہیں۔ ہائپوتھیسس کی بنیاد پر لاجیکل ڈیڈکشنز کی جاتی ہیں۔ ہائپوتھیسس کی سچائی کی تصدیق اور ان ڈیڈکشنز کو جانچنے کے لیے تجربات کیے جاتے ہیں۔ اگر تجربات کرنے کے بعد یہ ہائپوتھیسس صحیح ثابت ہوتا ہے تو یہ ایک نظریہ یعنی تھیوری بن جاتا ہے۔ اگر تجربات کرنے کے بعد ہائپوتھیسس غلط ثابت ہوتا ہے تو اس پر دوبارہ نظر ڈالنی پڑتی ہے۔ ایسا نظریہ جو کبھی بھی جھوٹا ثابت نہ ہوتا ہو وہ آخر کار قانون بن جاتا ہے۔